آج میں بہت زیادہ دکھی ہوں، میرے آنسو ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ سب سے پہلے یہ رلا دینے والی ویڈیو دیکھیں۔ یہ گزشتہ کل کا واقعہ ہے۔ ایک جوہر نما تالاب میں دو بچیاں نہانے کے لیے آئی اور بھی بہت سارے بچے نہا رہے تھے۔ نہاتے نہاتے ایک بچی ڈوب گئی، دوسری بھی ڈوب گئی، اور پھر کسی بچے نے اس کو نکالا اور یہ نکلتے ہوئے لاش کی تصویر ہے۔ اس سے 6 مہینے پہلے بھی یہاں پر 2 بچے ڈوبے، گزشتہ سال بھی یہاں پر ایک بچہ ڈوبا، اور مجموعی طور پر اس جیسے ہزاروں نالوں میں سینکڑوں کی تعداد میں معصوم بچے اور بچیاں ڈوب کر اپنی زندگیاں ہار چکی ہیں، پھول کھلنے سے پہلے ہی مرجھا چکے ہیں۔ کراچی میں مین ہول گٹر اتنی تعداد میں ہیں کہ معصوم بچے کس طرح گرتے ہیں اور پھر ان کو نکالا جاتا ہے، کسی کی لاش ملتی ہے اور کسی کی لاش بھی نہیں ملتی۔ چند واقعات ہیں جو رپورٹ ہو جاتے ہیں اور گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد، ان ہر جگہ پر آپ جا کے دیکھ لیں کہ مین ہول گٹروں کے جو ڈھکن ہوتے ہیں وہ چور لے جاتے ہیں، نشئی لے جاتے ہیں۔ اتنی غربت ہے کہ لوگ ڈھکن اٹھا کے اس میں سے لوہا نکال کے بیچ دیتے ہیں، اور چلتے ہوئے مسافر، معصوم بچے جو اسکول جا رہے ہوتے ہیں یا ماؤں کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، وہ اچانک سے پاؤں پھسلتا ہے اور مین ہول میں گرتے ہیں اور پھر گٹر میں آگے چلے جاتے ہیں۔ کراچی کا واقعہ تو ابھی حال ہی میں ہوا ہے، اس سے پہلے لاہور میں ایک واقعہ ہوا، گزشتہ ہفتے 4 واقعے اس طرح کے رپورٹ ہوئے۔ یہ تو ایک بات ہوگی۔ نمبر 2، یہ جو تالاب بنے ہوئے جگہ جگہ، نہانے والے تالاب ہے، سوئمنگ پول ہے، فارم ہاؤس میں بنے ہوئے، وہاں پر بھی پانی زیادہ ہوتا ہے اور بچے چلے جاتے ہیں اور ماں باپ خوب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور بچوں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، نہاتے نہاتے سوئمنگ پول میں چلے جاتے ہیں اور غوطے کھاتے ہوئے اور پانی میں ڈوب کے مر جاتے ہیں وہ۔ اس کے بھی بے شمار واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ نمبر 4، کراچی میں، بڑے شہروں میں کتے، آوارہ کتے اس قدر ہو چکے ہیں کہ چلتے ہوئے مسافروں کو، خواتین کو، بچوں کو کاٹ رہے ہیں، اور کتوں کے کاٹنے کی وجہ سے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہو جاتے ہیں اور بے شمار کتے کے کاٹنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ہمارے کزن کو کتی نے کاٹا اور کاٹنے کی وجہ سے ویکسینیشن نہ ہو سکی اور 20 دن کے اندر اندر اس کی وفات ہو گئی۔ جب میں ان کے گھر پر گیا تو اس کے معصوم بچے، اس کی بیوہ اس طرح آہوزار کر رہے تھے، اس طرح رو رہے تھے کہ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ حل کیا ہے؟ 2 حل ہیں۔ پہلا حل، بلدیاتی ادارے کہاں مر گئے ہیں؟ حکومتی ادارے کہاں ہیں؟ حکومتی مشینری کہاں ہیں؟ حکومت جب ٹیکس لیتی ہے تو عوام کے مال جان کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری میں ہے، لیکن اگر حکومت کسی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، بدعنوانی کی وجہ سے، بے فکری کی وجہ سے، عیاشی کی وجہ سے یہ کام نہ کرے، ان جوہر نما تالابوں کو بند نہ کرے، کتا مار مہم شروع نہ کرے، گٹروں پر ڈھکن نہ لگائے، ناجائز تالابوں کو بند نہ کرے، تو کیا ہم اپنے لختے جگروں کو، اپنے بچوں کو، اپنی معصوم بچیوں کو یوں ہی مرنے کے لیے چھوڑ دیں؟ ہمارے بچے مرتے رہیں، کھلنے سے پہلے ہی مرجھاتے رہیں؟ اگر حکومت یہ کام نہیں کر رہی، اور کراچی میں تو یقیناً نہیں کری، بلدیاتی ادارے مفلوج ہو چکے ہیں، کراچی کی سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں، گٹر لائنیں ابھر رہی ہیں، بجلی کا نظام، گیس کا نظام درہم برہم ہے، کراچی کے عوام پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، کراچی کا بیوہ جیسا حال بنا ہوا ہے، اور اس بیوہ کے کوئی آنسو پونجنے والا نہیں۔ یہاں سیاسی لڑائیاں ہیں، طاقت کی جنگ ہے، قبضے کی جنگ ہے، اور جس کے اندر عوام، کراچی کے 2.5 کروڑ عوام بے یارو مددگار ہیں۔ نمبر 2، کرنے کا کام یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں۔ اگر آپ سیر و تفریح پر کہیں جا رہے ہیں، سمندر میں جا رہے ہیں، تالاب میں جا رہے ہیں، کہ اپنے بچوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ سمندر میں کتنے بچے ڈوب کر مرے ہیں، تالابوں میں کتنے بچے ڈوب کر مر رہے ہیں، میاں بیوی خود انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو یوں چھوڑ دیتے ہیں اور بچے گہرے پانی میں چلے جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں۔ یہاں جو کراچی میں کل واقعہ ہوا، 2 بچیاں جن کی ایک کی عمر 10 سال تھی، دوسرے کی عمر 12-13 سال تھی، گھر سے آئیں اور 4-5 گھنٹے سے
وہ گھومتی رہی ادھر، بچے بھی نہا رہے تھے، بہت سارے لوگ نہا رہے تھے، اور اس کے اندر نہاتے نہاتی گہرے پانی میں چل گئی اور وہاں پر نیچے جا کے پڑی رہی، کوئی اس کو نکالنے والا نہیں تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ماں باپ کو تو شام کو پتہ چلا جا کر۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کی حفاظت نہیں کریں گے تو دوسرا کون ہے جو حفاظت کرے؟ پیدا آپ نے کیا ہے، بچے آپ کے ہیں، لختے جگر آپ کے ہیں، اس کی تعلیم کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی صحت کا خیال رکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی حفاظت خود کریں، اپنے معصوم بچوں کی حفاظت خود کریں، اپنے بچوں کی اچھی تعلیم اور تربیت کریں، بچوں کو سمجھائیں کہ آپ کے لیے کیا مفید ہے اور کیا مضر ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو آپ کے بچے اسی طرح ڈوب کر مرتے رہیں گے، اسی طرح مین ہولوں میں گرتے رہیں گے، اسی طرح پانی میں غوطے کھاتے رہیں گے، اور بعد میں آپ آنسو بہائیں گے، روئیں گے، پیٹیں گے، ماتم کریں گے۔ اب کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب رونے دھونے سے کیا ہوگا؟